إنا كنا عن هذا غافلين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صدر مجلس، علماء کرام، خطباء اعظام، لاہور کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ ایک تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے یہاں جمع ہے، لیکن مجھے انتظامیہ نے حکم کیا ہے کہ میں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس کا ہماری زندگی سے، ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس حوالے سے کوئی گفتگو آپ سے کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے سمجھنے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی لائٹوں کی وجہ سے میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ادھر دیکھ ہی نہیں رہا، یہ آپ لوگوں کی زیادتی اور قصور نہیں، اس کو کہہ رہا اپنی نہیں بات کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں، علاقائی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے۔ ایک حصہ آپ کا مکی ہے اور ایک حصہ آپ کا مدنی ہے۔ مکی حصے میں آپ نے 13 سال صرف کیے اور 13 سالوں میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا سوائے عقیدے کے 2 مسائل۔ باقی جتنا اسلام قیامت تک لوگوں کو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مدینے کے 10 سال میں سارے کا سارا اسلام اتار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو عقیدے کے 2 مسئلے لوگوں کو سمجھائے 13 سال تک، ان میں ایک عقیدہ توحید تھا جس کے ساتھ شرک کا رد بھی خود بخود ہوتا رہا، اور دوسرا مسئلہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تھا، یعنی عقیدہ آخرت کا تھا۔
لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، بھلا دوبارہ کیسے بنیں گے؟ یہ لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرانے قبرستان سے، پرانی قبر سے ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو اپنی انگلیوں سے یوں مسلا۔ ظاہر بات ہے پرانی ہڈی تھی، وہ جب انگلیوں سے مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگی اور ساری ہڈی بالکل ریت بن کر نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا اور پھر سوال کیا، مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو بالکل ریت بن چکی ہے، اس کو بھلا دوبارہ کون زندہ کرے؟ یعنی اس نے عقلی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے پیش کردہ نظریے پر ایک کمزور وار کیا۔ اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب دیتے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ انہیں یہ کہیں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ تعجب تو پہلی مرتبہ بنانے پر ہوتا ہے۔ اب ایک ڈائی میکر نے ڈائی بنائی اس بوتل، اس نے بنا لی، اب پہلی دفعہ اس کو ڈائی بنانا مشکل تھا، لیکن دوبارہ جب ڈائی بن گئی تھا اب اس میں سے 1,00,000 بوتل بھی نکالو تو نکل آئے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ اب ڈائی بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تو نہ پہلے مشکل تھا نہ بعد میں کوئی مشکل ہے۔ یعنی اگر آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی سوچے تو ایک چیز پہلے بنانا مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ اے حبیب انہیں بتاؤ، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اسے دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا۔ تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ہڈی جو راکھ بن چکی ہے، خاک بن چکی ہے، ریت بن چکی ہے، یہ دوبارہ کیسے کھڑی ہوگی؟ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری خاک بھی نہیں تھی، راکھ بھی نہیں تھی، ریت بھی نہیں تھی، تمہارا نام بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھی، ڈھانچہ اور خاکہ بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اس نے اس وقت تمہیں بنایا، اس وقت بنایا۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا، لم يكن شيئا مذكورا، وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا کہ دنیا میں اس کا ذکر ہوتا، تذکرہ ہوتا، نام و نشان ہوتا۔ ہم نے تجھے بے نام سے نام دیا، گمنام سے تمہیں نام دیا، کچھ نہ تھے ہم نے تمہیں کچھ بنایا، تمہارا دنیا میں میٹیریل تک موجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں ڈھانچہ دیا، ڈھانچہ بھی ایسا۔ ارے دنیا میں جتنے مصور، بڑے بڑے مصور آپ دنیا میں دیکھو، کوئی مصور تصویر بنائے گا دیوار پہ، کاغذ پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ، ٹائلوں پہ، کسی بھی ٹھوس چیز پہ تصویر بنائے گا، اس کے لیے اسے کلر بھی چاہیے، برش بھی چاہیے، پین اور پینسل بھی چاہیے، یہ بہت سارا سامان اسے چاہیے، روشنی بھی چاہیے، آنکھوں کی بینائی بھی چاہیے،
پھر وہ تصویر بنائے گا۔ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المصور، تصویر بنانے والا، لیکن وہ کاغذ پہ، دیوار پہ، پتھر پہ نہیں، ماں کے رحم میں ایک قطرہ پانی پہ تصویر بنانے والا۔ ایسی تصویر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان، آج تو کیسے انکار کرتا ہے ہماری قدرت کا، ہماری ذات کا، ہماری توحید کا۔ ہم نے قطرہ پانی پر ایسی تصویر بنا ڈالی جو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے۔ اس قطرہ پانی کو دنیا جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، ہم نے اتنا حسین و جمیل بنا دیا۔ آج انسان انہی تصویروں پہ لٹو ہوتا ہے۔ باپ سے بیٹا کہتا ہے ابا میں رشتہ کروں گا تو فلاں سے، شادی کروں گا تو فلاں سے، اگر وہاں میری شادی نہیں کروائی ساری زندگی کنوارا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اتنا فریفتہ اور لٹو ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ہم نے اس قطرہ پانی کو خون میں تبدیل کیا، خون کو لوتھڑے میں تبدیل کیا، لوتھڑے کو پھر ہم نے ہڈی میں تبدیل کیا، ہڈی پر ہم نے پھر گوشت پوش چڑھایا، آخری سکن چڑھا کر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہم نے اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہے کوئی مئی کا لال جو اس جیسا انسان ایک قطرہ پانی سے بنا ڈالے؟ ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان بھی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی۔ ارے تم دنیا میں ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے کتنا سامان پیدا کیا تجھے توحید سمجھانے کے لیے۔ آپ کو آنکھیں دینے کے بعد اللہ نے کتنے نابینے دنیا میں پیدا کر دیے تاکہ ان کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہم نے کتنے آپ کو کان کی سنوائی عطا کرنے کے بعد کتنے دنیا میں بہرے پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر آپ کو کانوں کی سنوائی کی قدر معلوم ہو۔ ہم نے آپ کو قوت گویائی دینے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہم نے آپ کو دماغ کی عقل و فراست کی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں فاتر العقل، مجنون، پاگل، دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہم نے آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد ہسپتالوں میں پڑے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بے اولاد پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے قدرت کا پورا کارخانہ آپ کے لیے درس توحید رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیجئے، توحید کو سمجھیے۔
آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بخاری نہیں پڑھ سکتے، مسلم نہیں پڑھ سکتے، مدرسے میں 8 سال نہیں لگا سکتے، کوئی بات نہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے کالج میں پڑھنا، یونیورسٹی میں پڑھنا، دینی مدرسے میں پڑھنا اللہ نے ضروری نہیں رکھا۔ اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو توحید کی سمجھ دے دی اللہ رب العالمین کی ہدایت سے، جو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، جو علم کے نام سے بھی نہ واقف تھے، اللہ کے حبیب نے انہیں ایسی توحید سمجھائی۔ آج وہ ہمارے پیشوا ہے، آج وہ ہمارے امام ہیں، آج وہ ہمارے لیڈر ہیں، آج وہ ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ ارے پوری کی پوری کائنات میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ، پوری دنیا آپ کے لیے کھلی کتاب ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے درس عبرت رکھا ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا ہو، آپ پینے سے پہلے اتنا سوچ لیا کر، غور کر لیا کر، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس سے گزر کر تیرے ظرف میں آیا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ تم دیکھتے نہیں بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، پیشاب بھی موجود ہے، لیکن تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، چارے کی ہریالی کو بھی سامنے اس میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ یہ تیرے ظرف میں لبنن خالصا، شفاف، خوش ذائقہ، خوش رنگ، یہ خالص دودھ کون تمہیں مہیا کرتا ہے؟ اگر اتنا بھی سوچو توحید تمہیں سمجھ آئے گی۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید مشکل مسئلہ نہیں، سمجھ میں آ سکتا ہے، تیرا دماغی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ لوگوں نے دلوں میں ایسے بت سجا رکھے ہیں، پیر کی محبت، شیخ کی محبت، جو اللہ کی محبتوں پر غالب۔ بعض تو کہتے ہیں جی دل کے آئینہ میں ہے تصویر شیخ، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بعض کہتے ہیں ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ یہ صنم خانے جب دلوں میں سجتے ہیں نا، شرک صرف ہندو نہیں کرتے، مسلمان بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ یہ جو دلوں میں صنم خانے بنائے پھر رہے ہیں، یہ اگر اسی حال میں رب کے حضور قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، انہیں کیا ملے گا؟ اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ جو صنم آشمائی کا عشق ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، اسے توڑنا ہوگا۔ صرف انڈیا میں جا کر بتوں کو توڑنا کامیابی نہیں، پہلے دل کے بت توڑ۔ ہمارے دلوں میں کہیں لسانیت، کہیں قومی عصبیت ہے، کہیں دولت کا بت ہے، کہیں پارٹی کا بت ہے، کہیں علاقے کا بت ہے، جس کو اللہ کے رسول نے عصبیت قرار دیا اور کفر قرار دیا، اور ہمارے اندر وہ موجود ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ نے جنت دینی ہے، یہ بات درست ہے، اہل حدیث ہونے پر دینی ہے، کہلانے پر نہیں دینی ہے، ہونے پر دینی ہے، کہلانے پر نہیں دینی ہے۔ کہلانے کو تو ہر بندہ مسلم کہلاتا ہے، ہر بندہ مسلم کہلاتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل، بالکل ابتدا کی بات۔
دونوں نے قربانیاں کی، دونوں پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر زادے، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پکوایا بھی کسی ایک ہی باورچی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کے رواج کے مطابق آج کل تو آپ کی دیکھ تب قبول ہوتی ہے جب جلسے کے حاضرین اسے خالی کر جائیں، کچھ مولوی کھا جائیں، کچھ سامعین کھا جائیں، آپ کہتے ہیں میاں جو مقصد سے پکائی تھی وہ پورا ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ نہیں کھاتے، دیگ پکا کر باہر رکھ دی جاتی تھی، ڈھکنا کھول دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی گرا کرتی تھی، دیگ میں ٹھیک اندر چلی جاتی، دیگ کو چٹ کر کے خالی کر کے واپس چلی جاتی۔ دونوں بھائیوں نے جب پکا کے رکھ دی، دونوں نے اللہ کے لیے بنائی، دونوں پیغمبر کے بیٹے، لیکن ایک کی دیگ وہ بجلی کھا گئی، ایک کی دیگ چھوڑ دی، گویا ایک بھائی کی وہ قربانی قبول ہو گئی اور ایک بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے جب دونوں پیغمبر زادے تو ایک کا قبول ہونا اور دوسرے کا نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، گویا ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ اب آپ اس بات کو دیکھیے، دنیا میں اہل حدیث بھی مسجد بناتے ہیں، شیعہ بھی بناتے ہیں، دیوبندی بھی بناتے ہیں، بریلوی بھی بناتے ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے تقریباً سارے بناتے ہیں۔ اپنے طور پر تو مرزائی بھی بناتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم اسے مسجد نہ کہو، لیکن وہ تو اپنی جماعت میں اسے مسجد ہی کہتے رہتے ہیں، وہ بھی بناتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مسجدوں کو اپنا گھر سمجھتا ہے؟ ساری مسجدوں کو اپنا گھر سمجھتا ہے؟ جیسے ہم میں لبرل طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میاں کیوں اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کے گھر ہیں، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو، جیسے چاہو پڑھ لو۔ یہ ایک بڑا معروف جملہ ہے جسے میں تو کہتا ہوں یہ سرکاری مذہب ہے۔ یہ مسجد اللہ کی ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، جس کے پیچھے چاہو پڑھو۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ایک بھائی کی قربانی قبول دوسرے کی قبول کیوں نہیں؟ اس نے بھی دیگ بنائی، اس نے بھی دیگ بنائی۔ یہ بھی کوئی فرق ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ ایک نے گوشت ڈبل ڈالا تھا اس لیے اس کی قبول ہو گئی اور دوسرے چاول میں چنے ڈالے تھے یا آلو ڈالے تھے اس کی نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں۔ دونوں نے قربانیاں کی، ایک کی یہ ذہن میں رکھیے، حج ہر عمرہ، ہر نماز، ہر مسجد، ہر زکوٰۃ، ہر صدقہ، ہر قربانی، ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ قسمت والی ہیں وہ دعائیں جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ اوقات بھی ہیں، کچھ لوگ بھی ہیں، کچھ جگہ بھی ہیں جن جگہوں پہ آدمی بیٹھ کے کھڑا ہو کے دعا مانگے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بھی ہیں جیسے ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کریں تو اللہ کے رسول فرماتے دعوت الوالد لولد، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی والدین سے دعا کی درخواست کی؟ کبھی؟ علماء سے تو آپ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے ممبر پہ جب خطیب کھڑا ہوتا ہے لوگ پرچیاں دے جاتے ہیں کہ خطیب صاحب جمعے کے بعد دعا کرا دیجئے گا، کل میرا انٹرویو ہے، اللہ مجھے پاس کرے۔
کل میرا امتحان ہے، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ ہم نے ایک جگہ رشتے کی بات کرنی ہے، دعا کرائیے گا، بس میرا رشتہ یہیں ہو جائے۔ آپ مولوی صاحب کو پرچی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، لیکن یہ تو کہا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی ماں باپ سے دعا کرائی؟ بنا کے رکھی ہو تو کرائے نا، ہم نے بنا کے ہی نہیں رکھی۔ دعا تو وہ جب کریں گے نا جب بنا کے رکھیں گے۔ اور مولوی صاحب کو تو پرچی لکھنی پڑتی ہے، ابا کو یا اماں کو پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی، پرچی بھی نہیں دینی پڑتی۔ تھکے ہارے کام سے آئیں، بیڈ پہ لیٹے، آپ 35 سے آ کر کے بیٹھ جائیں، موبائل کو ایک طرف رکھ کے 35 سے آ کے بیٹھ جائیں، اور ابا کے یا اماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، رکھنے کے بعد ایستا ایستا ایسے دبانا شروع کریں۔ آپ کو یقین مانیے ایسا لگے گا کہ آپ نے پاؤں نہیں، دعا والے بٹن کو دبا دیا ہے۔ اسی وقت دعائیں شروع، ایسی ایسی دعائیں جو دنیا کا کوئی شخص آپ کو نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ یہ دعا بھی، اللہ کرے میری بھی عمر تجھے لگ جائے بیٹا، یہ دعا کون دے سکتا ہے کہ میری عمر بھی تجھے لگ جائے؟ آپ کی ترقی سے کوئی خوش نہیں ہوتا جتنا باپ خوش ہوتا ہے۔ باپ ایسے سمجھتا ہے بیٹے نے نہیں، میں نے ترقی کی۔ ہر کسی کو فخر سے بتاتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا کمسٹر بن گیا، میرا بیٹا، خود بھلے کسان ہو، فخر سے بتائے گا میرا بیٹا کمسٹر بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، امریکہ سے ڈگری لے کر آیا۔ اس لیے کہ یہ رشتہ ایسا ہے، ان کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنی بندگی کے بعد متصل اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک۔ اب یہ جو توحید باری تعالیٰ ہے، ہماری زندگی سے اتنا گہرا رشتہ ہے اس کا، اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ جب ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح، ابھی یہ نہ سورج تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم ارواح کے اندر، آپ نے تو ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے نا، اللہ نے اس وقت توحید کانفرنس منعقد کی، اور اس توحید کانفرنس میں اللہ نے قرارداد خود پیش کی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب رب العالمین نے تمام کے تمام بنی آدم کی پشتوں سے روحوں کو نکالا، ان کو خاص جسم رب العالمین نے عطا کیا، عطا کرنے کے بعد انہیں سامنے رکھا، اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کیا، پہلا سوال کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا ضرور، نعمتیں بھی دوں گا، زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں زمین پہ تمہارے لیے سجا دوں گا، لیکن یہ بتاؤ دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ الست بربکم، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر میرے اس سوال کا جواب دو، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں جانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ کس کو داتا و دستگیر مانو گے؟ کس کو اپنا رزاق اور مالک مانو گے؟ کس کو عزت اور ذلت دینے والا مانو گے؟
میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، ہر نعمت تمہیں مہیا کروں گا، ہر نعمت تمہیں، ہر ضرورت تمہاری میں پوری کروں گا، حتیٰ کہ سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ میں صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ دریا متلاطم سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں تم پر نچھاور کروں گا، حتیٰ کہ انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ حتیٰ کہ جانور بھی دنیا میں ان کو بھی روزی میں دوں گا، لیکن وہ ہر جانور اپنے رزق کے اوپر جھک جائے گا، منہ لگا کر کے کھائے گا۔ میں تمہیں ہاتھ عطا کروں گا، عزت کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ تمہیں بٹھاؤں گا، ہاتھ نوالا توڑیں گے، سالن میں ڈبوئیں گے، پھر منہ میں تمہارے ڈالیں گے۔ یہ جو میں نے دو جبڑوں کی شکل میں تمہیں یہ چکی عطا کی ہے، یہ چکی کو حکم کروں گا، اس نوالے کو یہ پیس ڈالے گی، زبان کی مدد سے وہ نوالا حلق سے نیچے اتاروں گا۔ یہاں سے رب العالمین نے دو راستے بنا دیے، ایک راستہ آپ کے پھیپھڑوں کو سانس کے لیے جاتا ہے، ایک راستہ سیدھا معدے کو جاتا ہے۔ جب نوالا یا پانی اندر سے حلق سے نیچے اترنے لگتا ہے، رب العالمین نے خودکار سسٹم کے تحت سانس والی نالی پر ڈھکنا لگا دیا۔ پانی اترنے سے پہلے، نوالا اترنے سے پہلے وہ ڈھکنا خود بخود بند ہو جاتا ہے، تاکہ غذا کا کوئی ذرہ یا پانی کا کوئی قطرہ پھیپھڑے کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ آپ نے معدے میں غذا کو لیا، اللہ نے آپ کے 1 فٹ 1.5 فٹ کے پیٹ کے اندر کتنی فیکٹریاں لگا دی، بلڈ بینک بھی رب العالمین نے اندر بنا دیا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بلڈ کو جمع کرتا ہے، یہ بلڈ کو بناتا ہے۔ جگر بلڈ کی فیکٹری ہے جو آپ کے لیے بلڈ کو فراہم کرتا ہے۔ گردے کا سسٹم رب العالمین نے ایسا بنا دیا، فلٹریشن کا یہ نظام آپ اربوں خربوں بھی لگا دیں تو رب العالمین جیسا یہ نظام آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے گا، گردے کو بیچ میں کاٹیں، بالکل کمپیوٹر کی چپ کی طرح ایک باریک چپ نظر آئے گی۔ اس چپ کا کام کیا ہے؟ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کتنا ہے اور کتنا چاہیے۔ اگر پانی کی مقدار بڑھ گئی ہے تو یہ پیشاب کے ذریعے یا پسینے کے ذریعے اس کو خارج کریں گے، اور اگر مقدار کم ہو گئی ہے تو یہ خود کار سسٹم کے تحت آپ کو پیاس لگائیں گے تاکہ آپ پانی پئیں اور اس کمی کو دور کریں۔ فولاد کی فیکٹری بھی آپ کے پیٹ کے اندر، شوگر کی فیکٹری بھی رب العالمین نے آپ کے پیٹ کے اندر رکھ دی۔ بعض تو اتنے شوگر، دیوان شوگر مل سے بھی بڑھ کر اتنے خود کفیل ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی چائے پھیکی پیتے ہیں، مٹھائیاں شوگر فری کھاتے ہیں، بوتلیں ڈائٹ پیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر چینی کی فیکٹری ہے، انہیں مزید چینی کی ضرورت نہیں۔ چونے کی فیکٹری بھی رب العالمین نے اندر لگا دی۔ اتنی
فیکٹریاں 1.5 فٹ کے اندر اپنے اپنے مقام پہ کام کرتی ہیں، جب آپ کھا پی کے فارغ ہوتے ہیں ڈکار دیتے ہیں، مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ارے جس کا تو نے دیا کھایا ہے، جس کا دیا پیا ہے، اس کا بلاوا آیا ہے، اللہ کے دروازے پر آ کے شکر ادا کر۔ پھر جو مشرک ہوتا ہے کھاتا تو رب کا ہے، شکرانے کے لیے کوئی مزار ڈھونڈتا ہے، کوئی آستانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی گھوڑا ڈھونڈتا ہے، کوئی تابوت اور تازیہ ڈھونڈتا ہے، کوئی قبر ڈھونڈتا ہے، طرح طرح پر مختلف مقامات پر جا کر اپنی جبین نیاز کو رسوا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت اور وقار عطا کیا، جو کہ ہماری صحیح بات ہے کہ ہم اس لائق بھی نہ تھے، ہماری اوقات بھی نہ تھی، رب العالمین نے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ فرمایا میرے بندے بتا، دنیا میں جب جاؤ گے کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا، ان میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تجھے ہی ہم مانیں گے۔ لیکن آج دنیا میں آنے کے بعد کس کو یاد ہے کہ وہ وعدہ ہم رب سے کر کے آئے ہیں؟ آج اتنے بے ایمان ہم ہو چکے، مسجد میں کھڑے ہوں گے تو بھی کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، 5 وقت کہیں گے۔ الیکشن سے پہلے کنٹینروں پہ کھڑے ہو کر بھی لوگ تقریریں کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب اللہ وزارت عظمیٰ کا صحرا گلے میں ڈال دے گا، بیوی سمیت ایک چوکھٹ پر گر جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہاں گیا تمہارا وعدہ؟ وہ وعدہ کالو بلا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہاں گیا تمہارا وعدہ؟ ارے دنیا میں دیکھتے نہیں تم، اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے سارے کے سارے انبیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے والے، کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کسی پیغمبر نے نہیں دیا۔ اپنے بابا آدم کو دیکھیے، بھول ہو گئی، جنت سے نکالے گئے، اللہ نے جنتی لباس بھی اتار دیا۔ تافقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ جب اللہ نے جنتی لباس اتار دیا، دنیا میں آئے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اسی میدان عرفات میں جہاں آج حاجی میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بوڑھے کو بخش دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے میں توحید ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ جس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے 80 سال محنت کی، 85 سال محنت کی، 90 سال محنت کی، یہاں پہنچ کر اس کا ایک جملہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ نے اس بوڑھے کو بخش دیا، میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے منہ پہ پھینکتا ہے، بالوں میں پھینکتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے اور رو کے کہتا ہے
یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ میں نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، دوزخ میں ڈالنے کے لیے 80 سال 90 سال محنت کی، اور اللہ نے میری ساری محنت پر ایک ہی جملے سے پانی پھیر دیا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے آگے بھکاری بنیے، اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، آپ کی خطائیں معاف کرے گا، آپ کی تمنائیں پوری کرے گا۔ اے اہل حدیثو، دعاؤں کو مت چھوڑو، غیر اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پیروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی قریبی ایک آدھ پنکھا بھی چلا، ویسے ہیں تو 10 منٹ باقی، ایک آدھ چلا دے۔ ڈبہ بھی ایسا پیک کر کے رکھا ہے کہ خرچہ نہ ہو، ہاں، تاکہ مولوی تنگ آ کے خود ہی چھوڑ دے، خود ہی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ آج اہل حدیثوں کو یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ مولوی کہتا ہے بدعت ہے۔ آپ گھر میں مانگو، کون کہتا ہے؟ مولوی کو دکھاؤ ہی نہیں، گھر میں تو کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا نا۔ دیکھو، دعا کو سنت سمجھ کے نہ مانگو، دعا کو ضرورت سمجھ کے مانگو، دعا آپ کی ضرورت۔ اب میں نے ٹیشو نکالا نا، کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ جی اللہ کے رسول نے تقریر کے دوران ٹیشو سے پسینہ پونچھا تھا، کسی نے نہیں پونچھا، اس لیے کہ میں دین سمجھ کے نہیں استعمال کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیشو استعمال نہ کرو تو تقریر کا آدھا ثواب، ٹیشو استعمال ان کی بات ہوگی۔ کسی نے پوچھا ہے قاری صاحب آپ نے چشمہ کیوں لگایا؟ میری ضرورت، یہ نظر کا چشمہ میری ضرورت ہے، دعا آپ کی ضرورت۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا، بہت سارے علماء آئے ہوئے تھے، جنازہ نماز کے بعد ہونا تھا، ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی۔ پہلے نماز ہوئی، جب امام صاحب سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو ایک بندہ پہلی صف میں بوڑھا تھا، بیٹھا تھا، اس نے کہا امام صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، آپ دعا کرا دیجئے اللہ تعالیٰ میرا آپریشن خیریت سے کامیاب کر۔ امام صاحب چپ کر کے انگلیوں پر تسبیح پڑھتے رہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید امام صاحب نے میری آواز نہیں سنی، اس نے پہلے سے تھوڑا زور سے بولا، اونچا بولا۔ اب امام صاحب نے بھی تھوڑا سا اونچی آواز کر کے غصے میں بولا، بابا بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ پھر بیٹھا نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھا، وہ اٹھا لاٹھی کے سہارے صفے چیرتا ہوا، یہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ ارے یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات۔ اس نے سچ کہا کہ مجھے آج پتا چلا ہے یہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ آپ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی بچے آتے ہیں، جتنے بھی بچے، انگریز کا بچہ، پٹھان کا بچہ، سندھی کا، پنجابی کا، سریکی کا، بلوچی کا، عربی کا، عجمی کا، انگریز کا، جتنے بھی بچے، جب تک وہ بول نہیں سکتے، 6 مہینے کے، سال بھر کے، جب تک وہ بول نہیں سکتے، اپنی ضرورت کیسے پوری کراتے ہیں؟ رو کے پوری کراتے ہیں۔ ہر بچہ روتا ہے، یہ اور یہ بھی نہیں کہ پیاس لگی ہو تو رونے کا انداز اور ہوگا، نیپی بدلنی ہو تو رونے کا انداز اور ہوگا، پیٹ میں درد ہے تو رونے کا انداز اور ہوگا، ایسا بھی نہیں، وہ ایک ہی جیسا روئیں گے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سمجھیں کہ اس وقت کیوں رو رہا، اور اللہ تعالیٰ رونے پر
اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لیے پھر رہے ہیں، ماں خود نہیں سوتی جب تک بچہ نہ سو جائے، سب ہر ضرورت اللہ رونے سے پوری کرتا ہے۔ اور آج ہم ہو گئے بڑے سمجھدار ہو گئے، اب ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تک تو روتا تھا میں تیری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، آج تو نے میرے آگے رونا چھوڑ دیا، ہم نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ یہ رونے کی عادت پھر سے ڈالو۔ آپ پریشان ہوتے ہو نا کہ بچیاں ہیں گھر میں رشتے نہیں آتے، بیٹے ہیں پڑھے لکھے نوکریاں نہیں لگتی، دکان ہے میری بڑی مارکیٹ میں 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتی، سارا دن مکھیاں مارتا، مولوی کے پاس جاؤ تو مولوی کہتا ہے تیرے اوپر کسی نے بندش کرا، رشتوں پر بندش ہے، بچوں پر بندش ہے، تیری دکان کاروبار پر بندش ہے، بندش کرا دی ہے اور یہ چیزیں رک گئی۔ اتنا پیسہ دو، ہم اتنا پڑھیں گے، کچھ کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، کچھ تعویذ گنڈا تیرے لیے کریں گے، تیرے سارے بند دروازے سارے کھل جائیں۔ اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو ہم اہل حدیث اور توحید والے ہیں، مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہے اور مولوی کچھ پڑھ پڑھا کے رکوا دے، بندش کرا دے، اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہے اور مولوی کچھ پڑھ پڑھا کے اسے رکوا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی نوکریاں لگوانا چاہے اور مولوی پڑھ پڑھا کے بندش کرا کے اسے رکوا دے، تو طاقتور مولوی ہوا یا اللہ؟ مولوی طاقتور۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ نے مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ لیا، دوسری تنظیم والوں نے کہا ہم یہاں مسجد نہیں بننے دیں گے، انہوں نے کیس کر دیا، عدالت میں پیشیاں بھگت رہے، آپ بھی وہ بھی، آخر وہ جیت گئے، عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہاں مسجد نہیں بنے گی، تو اہل حدیث جیتے یا وہ جیتے؟ کون جیتا؟ وہ جیتے نا، ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پولیس آ جائے گی کیا، ڈرنے کی کیا، وہ جیتے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ مولوی نے رکوایا، اللہ تو رشتے کرانا چاہتا تھا، مولوی نے رکوا دیا، تو جیتا کون؟ مولوی۔ کہاں گئی آپ کی توحید؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے دعوے اور نعرے کہاں گئے؟ یہ توحید ہے؟ اپنی توحید کی حفاظت کیجیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ اگر تو کسی کو کچھ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو روکنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ ہے توحید۔ آپ کہتے ہیں اللہ تو دینا چاہتا ہے، مولوی دینے نہیں دیتا، پھر تو طاقتور یہ ہوا، کہاں گئی آپ کی توحید؟ اپنی توحید کی خیر منائیے، حفاظت کیجئے، ایرے غیرے پر اسے ضائع نہ کیجئے۔ اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پڑے اللہ کے حکم سے، اور مچھلی نے اسے نوالا بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں، عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر کئی اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا، فنادا فی الظلمات، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ لاہور والوں کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو
کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی میدان عرفات میں آنسوں کی برسات میں اللہ رب العالمین کے سامنے دست بدعا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ مشرک طبقہ کہتا ہے جب آدم جنت سے نکلے، جنت کے مین گیٹ پر نظر پڑی، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دنیا میں آئے تو دیکھا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، لگتا ہے وہ کوئی بڑی ہستی ہوگی، اس کا واسطہ وسیلہ اللہ کو دیا تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے، ان پر توبہ کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے الہ العالمین، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتیاں کر بیٹھے، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو یاد رکھ لے ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بیچ منجدار کے ڈوب جائیں گے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ حضرت آدم نے بھی کوئی بھول چوک ان سے ہوئی، معافی مانگی ڈائریکٹ رب العالمین سے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ ارے آپ بھی ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوش آمد سے، ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ ارے اقبال کی بھی بعض باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں۔ سوالیہ انداز میں لاہور والوں سے پوچھا بتاؤ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ ارے زمین کی نمی اور برودت، لوہے جیسی چیز بھی مٹی میں ڈالو، چند دنوں میں گلا سڑا کے زنگ میں تبدیل کر کے خاک بنا دیتی ہے، لیکن اسی وہی زمین جب اس میں انسان اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے، اسے گلانے سڑانے کے بجائے کئی سو دانوں میں انسان کی امانت کو واپس کرتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے پوچھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون بولو نا لاہور والو، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس کا لاہور والو، کس کا؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب؟ کس نے آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، دنیا کی یہ دونوں متضاد چیزیں آگ اور پانی کس نے جمع کر دی بادلوں میں؟ بولو نا لاہور والو۔ اللہ نے اللہ کی ان قدرتوں پر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا غور کیا کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے دل کے بند دروازے کھولے گا، شرک سے محفوظ رکھے گا، توحید کی سمجھ عطا کرے گا۔ اور میری آخر میں دعا، اور دعا پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔
پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، دنیا میں آج رکھ لے شرم و حیا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، کر لے قبول یا رب یہ التجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، تعلیم دین کا شیدا ہو جائے ہر مسلمان، تعلیم دین کا شیدا ہو جائے ہر مسلمان، تجھ سے صدا رہی ہے یہ التجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری۔ السلام علیکم۔